آگے سے جلدی بولو نہیں گزر سکتے، گناہگار ہو جاؤ گے۔ مگر اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، امام کے پیچھے جتنے مقتدی کھڑے ہیں، کسی کے سامنے سے بھی گزر کے چلے جانا گناہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، گناہ کب ہوگا کہ امام کے آگے سے گزر کے جاؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ ہمارا سب کچھ، ہمارے جو ڈبے ہیں وہ انجن سے جڑے ہوئے ہیں، ڈبوں کی کوئی حیثیت نہیں، اصل مقام اور درجہ انجن کا ہے۔ جب انجن کے آگے سے گزرو گے تب خطرہ ہوگا، ڈبوں کے سامنے سے گزرنے سے کیا خطرہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریب فہمی کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے تو پتہ یہ چلا کہ امام کی تلاوت ہماری تلاوت، امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ امام سے غلطی ہوگی تو یہ سجدہ سہو کریں گے، ہم سے غلطی ہوگی تو بھی یہی ہماری نماز کو مکمل کرائیں گے، ہمیں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ امام کے پیچھے الحمدو پڑھنے کو کہتے ہیں ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، ان کی عقلیں ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ رفع یدین کا مطلب سمجھ لو، رفع کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، یدین کا مطلب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ ہوتا کیا ہے آج کل کے یہ لونڈے لپاڑے جنہیں کچھ نہیں آتا، چٹی کرنے کے بعد استنجے کا سنت طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں پیشاب کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم، وہ محدث بنے پھر رہے ہیں، وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، وہ موبائل لیے پھر رہے ہیں۔ یہ جب سے اردو میں حدیثیں آئی ہیں نا، یہ لونڈے لپاڑے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں کیا معلوم جب تک عربی میں کتابیں تھی تب پتہ چلتا تھا عربی سمجھنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری ہے، 14 علوم پر مہارت ہوگی تب جا کے کہیں وہ حدیث کو سمجھ پائے گا، حدیث کا ترجمہ سمجھ پائے گا، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھ پائے گا۔ آج کل ان بعض علماء کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لونڈے لپاڑوں کو تو چھوڑو، سوشل میڈیا والوں کو تو چھوڑو، رفع یدین ہے حدیث میں، ابے رفع یدین ہے حدیث میں تو بہت ساری باتیں، کیا کیا کرے گا تو؟ کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے تجھے پتا ہے؟ اس کا علم ہے تیرے پاس؟ لو میں بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہو اس کا جواب دے مجھ کو۔ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے تو بھی رفع یدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے تھے تو بھی رفع یدین کرتے تھے، تو تم لوگ سجدے میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ صرف رکوع میں کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ نا، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ صرف رکوع میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ سجدے میں بھی کرو جب تمہیں سنت زیادہ یاد آ رہی ہے، نبی سے زیادہ تمہیں محبت ہے، سنت داڑھی بڑھائے پھر رہا ہے، سنت پہنے پھر رہا ہے، وضو کرتے پہ آدھے سے پیچھے سریر پورے کھلے پڑے ہیں، پوری لکیر دکھائی دے رہی ہے، سنت۔ نہیں بات ہنسنے کی نہیں ہے، ارے بھئی جب سنت ہے تو سب چیز سنت ہونی چاہیے نا۔ کپڑا سنت نہیں، کان چھدوائے پھر رہا ہے، مگر پینٹ کی موری ضرور موڑے گا، ہاتھ میں براسلیٹ اور گلے میں چین لوہے کی چاندی کی سونے کی ڈالے پھر رہا ہے، مگر پینٹ کی موری ضرور موڑے گا۔ ارے سنت ہے، بس خالی یہی سنت ہے اور کچھ نہیں سنت۔ یہ بھی مسئلہ سن لو غور سے، جو لوگ پینٹ کی موری کو موڑ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ پینٹ پہننا، امام نبوی نے مسلم شریف کی شرح میں بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا جب حرام ہے جب انسان تکبر، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے پہنے، اور اگر بغیر
غرور و تکبر کے پہن رہا ہے تو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام نہیں ہے. یہ